اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. سالک بھائی کوشش کیا کریں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ نا ترجمہ ضرور کیا کریں. یہ سب سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی جس سورت کی جس آیت کی بھی تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ضرور ساتھ کیا کریں. اچھا جی، تلاوت قرآن پاک کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ اپنا مائک آن کریں. تو نہیں مکمل نعت، ایک شعر، دو شعر، چند اشعار جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی اینی ون. جی حافظ صاحب آپ کا مائک آن ہوا ہے. حافظ سبحان صاحب آئے ہیں ابھی، وہ مائک صرف اس لیے آن ہوا تھا کہ انہوں نے آن کیا ہے اپنا. جی جی امبر. آج تیرا گنہگار بندہ ہم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، معاف کر دے اسے میرے مولا، ڈال دے اپنی رحمت کا سایہ. آج تیرا گنہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، دنیا بھر کی ہر نعمت عطا کی، ایک نہ سنت ہی تیری ادا کی. تو ہے بڑی شان والا، تو نے گرتے ہوں کو سنبھالا. آج تیرا گنہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، معاف کر دے اسے میرے مولا، ڈال دے اپنی رحمت کا سایہ. جی جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ بڑی ہی پیاری دو اشعار تو پڑھے انہوں نے، زبردست. بہت شکریہ جی. جنہوں نے بھی پڑھی ہے امبر ہیں یا ان کی ساتھ کوئی چھوٹی سسٹر ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز میں اور فوراً مائک آن کر کے تو رسپانس بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ جی. تو اب باقاعدہ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. تو سر اگر آج کا شیڈیول آپ بتا دیں کہ پریونشن جو ہے وہ آپ نے خود کروانی ہے یا پارٹیسپینٹس نے کرنی ہے، کیا شیڈیول ہے پریونشن کا سر؟ یہ آپ نے بتانا ہے یا میں نے بتانا ہے؟ سر شیڈیول آپ نے بتانا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے کروانی ہے، یا آپ دیکھ لیں جو پارٹیسپینٹ ہمارے سامنے موجود ہیں. جیسے آپ شیڈیول دیں گے ویسے. پارٹیسپینٹ میں سر سالک صاحب ہیں، سر فیصل تو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں،
بھائی یہ تو پہلے طے کیا جانا چاہیے نا شیڈول. جی سر یہاں پہ میں آپ تھوڑا سا بتا دوں کہ آج میرے 2 پارٹیسپینٹ نیو ہیں، حافظ سبحان صاحب اور حامد بھائی. یہ آج پہلے دن ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہو رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ سبحان صاحب اور حامد بھائی کو جی ہم آج کی اس خوبصورت بزم میں جو کہ ایک اویئرنیس کی کلاس ہے، جو صحت کے متعلقہ ہے، جو ٹی سی ایم کے متعلقہ ہے، اس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نئے آنے والوں کو کیسے ویلکم کرتے ہیں. تو اپنے اپنے مائک آن کر کے جی بھرپور ویلکم کریں جی حافظ سبحان صاحب اور حامد بھائی کو جی. بھرپور کلیپنگ جی. اپنے اپنے مائک آن کریں صاحب جی. جی بہت شکریہ آل پارٹیسپینٹس، آپ سب کا بہت شکریہ. اور اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب حافظ سبحان صاحب سے کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور ہمیں اپنا تعارف کرائیں کہ میں کہاں سے ہوں، میری کوالیفیکیشن کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور اس کلاس میں کیسے آیا. اسی طرح حامد بھائی جی بعد میں آپ اپنا مائک آن کیجئے گا اور اپنا تعارف، یعنی میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں اس کی ان کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ جی حافظ سبحان صاحب. السلام علیکم آل فرینڈس کو. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر سر. آپ الحمدللہ. حافظ صاحب آپ کو سب سن رہے ہیں، مائک سب کے آف ہیں اور وہ بول کے جواب نہیں دے سکتے، تو آپ کو سارے دل جمی سے سن رہے ہیں. تو آپ اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام بتا دیں پلیز، اور اپنی کیا کر رہے ہیں آج کل نا. جی نام میرا حافظ سبحان ہے اور میں ڈھیلم سے ہوں اور آج کل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں بڑیانی میں. کوالیفیکیشن کی میٹرک. کام نہیں سمجھ آئی، کیا کام کر رہے ہیں آج کل؟ موبائل ریپیئرنگ. کوئی سمجھ سمجھ نہیں آئی؟ سر موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں، موبائل کے انجینئر سمجھ لیں. جی ٹھیک ہے جی. جی حامد آئی صاحب. ٹی کے انجینئر. جی احمد بھائی آپ اپنا تعارف کرا دیں. السلام علیکم سب کو. امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. میں سر بڈیانہ کے پاس گاؤں نتھکلے ادھر سے ہوں اور میں نے ایف اے الحمدللہ پاس کر لیا. اس کے بعد میرا بلا کا ہے انشاءاللہ ادھر ایڈمیشن لے کے تو وہ کرنے کا. اور مجھے یہ سر کا میں بہت انہوں نے مجھے جی زبردست جی، بڑا زبردست ہے جی. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا جی اس بزم میں آنے کا جی. یہ ایک فیوچر ہے جی، یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے، یہ ایک بڑا آرٹ ہے جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کو بزنس کی طرح کریں گے تو یہ آپ کو بہت بڑا بزنس دکھائی دے گا. اگر آپ اس کو ایک آرٹ سمجھ کر سیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے جو آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کا کام آئے گا. اور اگر آپ اس کو صحت کے حوالے سے لیں گے تو الحمدللہ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ صحت مند رکھے گا. یہ ہر لحاظ سے جس طرح بھی آپ اس کو سوچیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اسی طرح یہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ ابتدائی طور پر میں یہی کہوں گا سب کے لیے کہ یہ آنے والے وقت میں، آنے والے 10 سالوں میں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بننے جا رہا ہے. ان ادر ورڈز، ان ایزی ورڈز، آسان لفظوں میں یا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہم اکٹھے ہو کے یہ اس کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو یہ ایک طرح کا آپ چائنی ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، چائنی ڈاکٹر. اور یہ اتنا اثر رسوخ ہونے والا ہے آنے والے مستقبل قریب میں اس چائنا کی میڈیکیشن کا. جس طرح عالمی منڈی پہ ہمارے پوری دنیا کی جو منڈی ہے اس میں چائنا جو ہے نا وہ آہستہ 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 چھاتا جا رہا ہے، اپنا کنٹرول میں لے رہا ہے، وہ قبضہ کر رہا ہے آہستہ آہستہ پوری دنیا کی منڈی میں، جس کو عالمی منڈی کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح شاید آپ یہ سب لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ یقین کریں کہ ایک اندازے کے مطابق 100 ارب $US ماہانہ ایلوپیتھک میڈیسن کی شکل میں پاکستان سے جا رہا ہے. اور یہ کسی بھی صورت میں اتنا بڑا بزنس جو ہے نا وہ چائنا کو ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ سی پیک اور گوادر جو ہے یہ پروجیکٹ جب مکمل ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس پہ جس طرح یہ چھا رہا ہے، بالکل اسی لحاظ سے اس کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کی اس منڈی پر بھی ہے کہ 100 ارب ماہانہ $US جو ہے وہ جو لے کے جا رہے ہیں ایلوپیتھک کی اس مد میں سیل کی شکل میں. تو وہ چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو آنے والے وقت میں اس پہ کنٹرول حاصل کروں. چلو آنے والے 10 سالوں میں اگر وہ 100% نہیں تو 50% بھی لے گیا تو یہ جو آج لوگ سیکھ رہے ہیں ان میں جی یہ نوجوان بالخصوص جو ابھی جنہوں نے سٹارٹ لیا ہے، اگر یہ ساتھ کی طرف ہم کوشش کریں، آپ کے سینئر آپ کے اسپانسر آپ کو سکھانے کے لیے ہمتن گوش ہیں. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کہ مصداق. ہم تو سکھانا چاہتے ہیں، ہم وہ یہ شعور دینا چاہتے ہیں. تو یہ دیے سے دیا جلانے والا کام ہے جی. ہم آپ کو سکھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کی توسط سے ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے جہاں تک ہماری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے. تو یہ دیے سے دیا جلانے والا کام ہے. کر پلا ہو پلا انت پلے دا پلا کے مصداق ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ ان کا بھلا کریں گے، ان کا بھلا کریں گے، ان کا بھلا کریں گے، پھر ہم سب کا بھلا ہو جائے گا. تو یہ ہمارا شیڈیول ہے جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے جی اس سسٹم کی جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے رکھنے والا جو ٹاپک ہے جی وہ ہے ہمارا پریونشن از بیٹر دین کیور. اس دنیا پوری میں دو طرح کی انڈسٹریز کام کر رہی ہے انسانوں پر. ایک بیمار انسانوں پر کام کرتی ہیں، اس کو النس انڈسٹری کہتے ہیں. جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کرتے ہیں، نرسیں کرتی ہیں، حکماء کرتے ہیں، طبیب کرتے ہیں. لیکن ایک ہے ویلنس انڈسٹری، ویلنس صحت کی ویلنس انڈسٹری ہے ایک. ہم جتنے لوگ ہیں یہ ویلنس انڈسٹری والے ہیں، صحت کی ویلنس انڈسٹری ہے جس میں ہم آپ کو ٹاک کرنا چاہتے ہیں، ہم کو یہ TCM سکھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس میں جو پہلا اس کا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ کہتا ہے جی ویلنس انڈسٹری میں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ڈاکٹر بکرات صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور عقل مند دنیا میں جتنے لوگ عقل مند ہیں وہ ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں علاج سے، پرہیز کو ترجیح دیتے ہیں. علاج کروانا ہوتا ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ اتنا واضح اور کلیئر ہے، یعنی TCM کے شعبے میں جو ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں اتنا واضح اور کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ پروڈکٹ ہیں، وہ اقدامات ہیں، وہ سٹیپس ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے گا تو ہم بیمار ہی نہیں ہوں گے. جب ہم بیمار ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں علاج نہیں کرانا پڑے گا. اپنے جسمانی تکلیف کے علاوہ ساتھ ساتھ ہماری فنانشلی جو پوزیشن ہے وہ بھی مستحکم رہے گی. ہم بیماریوں پر خرچ نہیں کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیں بیماریوں پر ہمیشہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پرہیز پر کم پیسہ خرچ ہوتا ہے. وہ یہ پریونشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم دے رہے ہیں. اور اس وقت فی زمانہ 2020 میں اپریل یعنی 26 مارچ کے بعد یہ شعور آیا قوم میں، دنیا میں، کہ پریونشن جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. یہ کرونا کا کوئی علاج دریافت نہ ہو سکا
لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پریونشن کی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. پوری دنیا کو بند کر دینے والی، پوری دنیا کو بلاک کر دینے والی اس جو بیماری ہے، اس کا بھی علاج کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں دنیا کو کہ پریونشن کر لیں، ہاتھ دھو لیں جی، ماسک پہن لیں جی، اسٹے ہوم جی، تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا. دیکھیں جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے. حصہ بقدر جسا ہر ایک کو عقل اللہ نے دی ہے. دیکھیں جس کو پوری دنیا کے سائنٹسٹ، سائنسدان جس کا علاج دریافت نہیں کر پا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پریونشن کریں گے تو بچ جائیں گے. اتنی بڑی بیماری سے اگر پریونشن سے بچا جا سکتا ہے تو یہ معمولی دوسری جو بیماریاں ہیں، نزلہ زکام بخار کھانسی وغیرہ، یہ ان سے بھی بچا جا سکتا ہے. کرونک ڈیزیز سے بچا جا سکتا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی سگریٹ نوشی نہیں کرتے اور وہ لنگز کے ٹی بی سے بچ جاتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے ان کی، طبعی موت مر جاتے ہیں. موت تو برحق کے اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ تو آنی ہے. تو یہ پریونشن از بیٹر دین کی جو ہے، یہ پریونشن کا لفظی ترجمہ ہے، یہ اپنے آپ کو روک لینا، قابو کرنا، بچا لینا. یہ کہتا ہے یہ بچا لینا، یہ پرہیز کر لینا اس بیماری سے کہیں بہتر ہے جس کا علاج کروایا جائے. تو علاج سے پرہیز بہتر ہے. اب کس کا علاج، کس سے پرہیز، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے جو سب سے بڑا ادارہ ہے صحت کے متعلق، اس کے اعداد و شمار کیا ہے. اس نے اس دنیا کے انسانوں کو صحت کے اعتبار سے 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں کچھ لوگ صحت مند ہیں، ہیلدی ہے، کچھ سب ہیلدی ہیں اور کچھ ان ہیلدی ہے، بیمار ہیں، مریض ہیں. یہ کتنے فیصد لوگ ہیں جی؟ یہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. جو پہلے دن کلاس ہے اگر ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو یہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. اس عالمی ادارہ صحت نے جو صحت کے متعلق تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں صرف 5% صحت مند لوگ ہیں. اللہ اکبر، پوری دنیا میں صرف 5% صحت مند لوگ ہیں، صرف 5%. جب میں نے یہ سنا تھا تو مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی تھی، میں اس کو مانتا ہی نہیں تھا. لیکن جب عالمی ادارہ نے صحت نے جو صحت مند لوگ تھے ان کی جب تعریف سنائی، ہمیں بتایا سمجھایا کہ اس کی تعریف کیا ہے، تو پھر یقین آ گیا کہ ہاں واقعی ایسے لوگ دنیا میں 5% ہیں. تو کہتا ہے صحت کی تعریف کرتے ہوئے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو آدمی جسمانی، ذہنی، معاشی اور معاشرتی طور پر فٹ ہو اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو تو صحت مند کہلاتا ہے. دوبارہ دہرا رہا ہوں جی، وہ کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی جسمانی، ذہنی، معاشی اور معاشرتی طور پر فٹ ہے اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو وہ صحت مند کہلاتا ہے. اب کوئی بندہ اپنے ارد گرد دیکھیں تو معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، واقعتاً آپ کو جب اس تعریف کو آپ اس کا آپریشن کریں گے، اس کے پر ہچے اڑائیں گے، یعنی اس کا انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، تو آپ کو حقیقتاً واقعتاً ایسا نظر آئے گا کہ واقعی دنیا میں سے 5% لوگ ہیں جو وہ ہیلدی ہیں. اب ان ہیلدی لوگوں کی وہ کچھ ہمیں سمپٹمز بتاتا ہے کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جی وہ ذہنی طور پر بڑے فٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نا انرجی لیول جو ہے نا وہ بیلنس ہوتا ہے. اچھا، وہ معاشرے میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھی چیزوں کو وہ جلدی جو ہے نا وہ اڈاپٹیبلٹی والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ان کا جو ویٹ جو ہے نا وہ باڈی میس انڈیکس کے BMI کے مطابق ہوتا ہے. جس ادارے نے یہ صحت کی تعریف بتائی اس نے ہمیں ایک باڈی ماس انڈیکس ایک جو ہے نا وہ ایپ ہے، وہ پلے اسٹور سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے اپنا وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے مطابق بھی وزن رکھنا صحت مند لوگوں کی علامت ہے. پھر وہ کہتا ہے جی ان کی آنکھیں اور ان کی آئی سائٹ اور بصارت اور آنکھیں دونوں چیز جو ٹھیک ہوتی ہیں، ان کے بال بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے دانت نہیں گرتے، ان کے مسل مضبوط ہوتے ہیں، وہ اچھی سلیپ، اچھی نیند کے مالک ہوتے ہیں. یہ ہیلدی لوگوں کی نشانی ہے. اور ہماری اگر ہم
آواز آ رہی ہے کسی کو؟ اینی پرسن مائک آن کر کے مجھے بتا دے پلیز ذرا، شاید میں ڈسٹرب ہو گیا جی میرا سگنل پرابلم کی وجہ سے. آواز آ رہی ہے؟ اب آنا شروع ہو گئی ہے، پہلے رکی ہوئی تھی میرے پاس، تو رکی ہوئی تھی. اچھا جی، یقیناً ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا، اب جو انہیلدی لوگ ہیں جی، جو بیمار ہیں، ان کی کچھ سمٹمز ہیں، یعنی وہ بیماری بستر پر رہیں گے جب تک وہ زندہ رہیں گے، میڈیسن پر زندہ رہیں گے. اب وہ زندگی ان کی ہوگی، گزاریں گے ڈاکٹر کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، اس وقت سونا ہے. اب زندگی ان کی ہے لیکن گزاریں گے ڈاکٹر. وہ لوگ بیمار ہیں جنہوں نے جب تک زندہ رہنا میڈیسن پر زندہ رہنا، اپنی مرضی سے وہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں. وہ ان کو بیماری کیٹیگری. یہ صرف 20% لوگ ہیں پوری دنیا. اور تیسری اور آخری کیٹیگری جو ہے وہ 75% لوگوں پر مشتمل ہے، وہ ہیں سب ہیلدی لوگ. سب ہیلدی یعنی نیم صحت مند، کبھی بیمار کبھی تندرست. اب ان کی سمٹمز اب دیکھیں گے تو آپ سب جو ہے نا اللہ کے فضل کرم سے ہاتھ کھڑا کر دیں گے مجھ سمیت کہ ہاں ہم اس میں ہیں جی، ہم اس میں ہیں، ہم اس میں ہیں. ان کی کچھ سمٹمز ہیں جی، جب میں بولوں گا تو آپ سب جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس پر پورے اترتے ہوں گے. اوور ویٹ یا انڈر ویٹ. صحت مند لوگ کون تھے؟ جو جن کا وزن بی ایم آئی کے مطابق تھا. ٹھیک ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا وزن یا زیادہ ہے یا کم ہے. ہاں، اوبیسٹی، یا اگر یہ زیادہ یا کم نہیں ہے تو پھر وہ موٹاپے کا شکار ہے. ان کے بال گرتے ہیں، ان کو بار بار پیشاب آتا ہے بالخصوص رات کو. ٹھیک ہے جی، ان کی یادداشت میں کمی آتی ہے، وہ جلد نروس ہو جاتے ہیں. ابھی میں جب کلاس شروع ہوئی تو ہم کہہ رہے تھے بجی راشدہ کہ کوئی مائک آن کر کے تلاوت کرے، کوئی مائک آن کر کے نعت پڑھے. تو بحیثیت مسلمان ہم سب کو تلاوت کی پوزیشن ہونی چاہیے اور سب کو آتی بھی ہے، لیکن ہم جلدی نروس ہو جاتے ہیں. یہ جلدی نروس ہونا جو ہے سب ہیلدی لوگوں کی نشانی ہے. کیا ہم سب نماز نہیں پڑھتے؟ جو بھی نماز پڑھتے ہیں کیا ہم اس میں سورتیں نہیں پڑھتے؟ ایک سورت پڑھنا جو ہے نا وہی تلاوت قرآن پاک ہے، اور کیا ہے. لیکن ہم جلدی نروس ہو جاتے ہیں کہ کہیں میری زیر زبر کی غلطی نہ آ جائے، گرامیٹک وہ نہ لہجے کی غلطی نہ آ جائے جی، کیا کہیں گے لوگ جی. یہ جلدی نروس ہو جانا یہ سب ہیلدی کی لوگوں کی نشانی ہے، اور ہم سب ہیلدی ہیں، سب. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ موڈ اپسیٹ جلدی ہو جاتا ہے جی، توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، نیند کا صحیح نہ آنا یا نیند کا بالکل نہ آنا، دلچسپی میں کمی ہونی، بے چینی محسوس کرنا، ذہنی دباؤ، تھکاوٹ، ہر وقت تھکے رہنا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب ہیلدی کے لوگوں کی نشانی ہے. اب دنیا میں 75% سب لوگ ہیں. اب 20% جو لوگ ہیں وہ تو ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے. ان پہ تو ڈاکٹر کام کریں گے، ان کا علاج ڈاکٹر کریں گے. ہم ڈاکٹر تو ہیں نہیں، ہم ویلنس والے ہیں، پریونشن والے لوگ ہیں. ہم نے اس 75% لوگوں پر کام کرنا ہے. اور یہ اگر میری بات آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو یہ سنیے اور سر دھنیے. کمال کی یہ میں آپ کو جو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کہ 20% لوگوں پر کام کر کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جتنے بھی ہیں 20% معاشرے میں کام کرتے ہیں، 20% لوگوں پر، اور وہ کروڑ پتی ہیں. کروڑ پتی، ہر ڈاکٹر کروڑ پتی ہے. اگر نہیں آپ سمجھتے لاکھ پتی تو ہے نا، یہ تو سمجھ مانتے ہیں نا. اگر 20% لوگوں پر کام کرنے والے کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ لاکھ پتی یا کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، تو ذرا امیجن کریں، تصور کریں، ویژنری طور پر میری اس بات کا ذرا جو ہے نا لطف اٹھائیں کہ 20% لوگوں پر کام کر کے لوگ کروڑ پتی یا لاکھ پتی بن چکے ہیں. کیا 75% لوگوں پر، اس سے 3 گنا زیادہ، 4 گنا زیادہ لوگوں پر کام کرنے والے، اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا شمار کن پتیوں میں ہوگا؟ کروڑ پتیوں میں ہوگا یا لاکھ پتیوں میں ہوگا یا ارب پتیوں میں ہوگا یا صرف پتیوں میں ہوگا؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک سکوپ ہے آنے والے وقت کے لیے. اور یہ یاد رکھیں کہ لوگ جو ہیں یہ جو ہمارے ارد گرد جو طریقہ ہے علاج ہے اس میں لوگوں کو موت سے ڈرایا جاتا ہے. اچھا جی، آپ صاحب دو کام کر دے، سانو ہی سن دے، تقریرا سن دے، پھر بڑی گل ہے. اچھا چلو جی، آپ کا ٹیسٹ ہے. تو یہ دیکھیں جی دوسرے طریقہ ہے علاج میں کیا ہے جی، لوگوں کو موت سے ڈرایا جاتا ہے، بیماری سے نہیں. حالانکہ موت سے نہیں ڈرانا چاہیے، موت تو آنی ہے، موت برحق ہے، موت سے نہیں ڈرانا. ہم نے بیماری سے لوگوں کو بیماری کا شعور دینا ہے، بیماری سے ڈرانا کہ آپ بیماری نہ ہوں.
ہم نے بیمار جو سب ہیلدی والا جو زون ہے اس میں ہم نے کام کرنا ہے. سب ہیلدی زون جو ہے اس کو ہم نے خوفناک بنانا ہے کہ اس سے نکل کر 20% میں نہیں 5% لوگوں میں آ جاؤ. اور پھر ہمارا جو یہ سسٹم ہے ہم 20% والے لوگوں میں سے بھی اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم لانگ ٹائم ان کو اپنے فوڈ سپلیمنٹ استعمال کرا کے ان کو 75% میں لے کے آئیں گے اور 75% لوگوں پر محنت کر کے ان کو اویئرنیس دے کے ان کو 5% لوگوں میں لے کے جائیں گے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے جی. اس بیس پہ آنے والے وقت میں ہمارا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ. اور بہت کرینے قیاس یہ بات ہے کہ آنا والا وقت جو ہے نا اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سیکھ کے پریونشن کو کریں گے تو وہ ہمارا وقت ہے, وہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہے. اب دیکھتے ہیں جی یہ جو صحت مند لوگ تھے پہلے تو سارے ہی صحت مند تھے, بچپن میں ہم صحت مند ہوتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہ چلا تو ہم 5% سے گزر کر ہم جو ہے نا وہ 75% میں آ گئے. یقین کریں جس طرح بچپن میں ہم صحت مند تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو ہم 75% کیٹیگری میں چلے گئے, یعنی ہم سب ہیلدی زون میں چلے گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب اسی طرح اگر ہم نے پریونشن نہ کی, اگر ہم نے اپنے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا, اگر ہم نے پریونشن کو صحیح طرح سے صحیح معنوں میں نہ سیکھا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا اور ہم 20% میں لوگوں میں چلے جائیں گے. خدارا اپنے آپ کو اور اپنے بال بچے کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو اس 20% جانے سے روکیں. یہ ہمارا مشن ہے. اب وہ صحت کو خراب کرنے والی چیزیں نہیں, اس کے متعلق ہم کن سے ہم نے پریونشن کرنی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. بہت سی وہ عوامل ہیں, بہت سے فیکٹر میں سے 4 کے جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے, ہمارے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. اور وہ 4 جو صحت کو خراب کرنے والے جو مین فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں, ان میں ہوا کی آلودگی ہے, سٹریس ہے, ہیریڈیٹی ہے اور جنک فوڈ ہے. اب یہ پریشانی ہونا کہ کیلی بلاوانے نہ لینڈے ہو, میں اس کے متعلق انشاءاللہ پوری تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہوا کی آلودگی میں دیکھ لیں جی, ہوا کی آلودگی میں جی گرد و غبار ہے, موٹر سائیکلوں کا دھواں ہے, بٹے کی چمنیوں کا دھواں ہے, گاڑیوں کا دھواں, بچیانے کا دھواں, جس سے ہماری جو ہے نا ہوا بہت زیادہ آلودہ ہو چکی ہے. جی تو اس کے بعد وہ کہتا ہے جی سٹریس ہے. جی سٹریس کیا ہے؟ ذہنی دباؤ. ہر آدمی دیکھ لیں اپنے ارد گرد, اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے گھر میں دیکھ لیں, اپنے حلقہ احباب میں دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے بندہ. تیسری ہے جی وراثتی موروثی بیماریاں, یعنی بعض چیزاں بیماریاں جو ہیں, بعض خصلتیں جو ہیں وہ ہمیں والدین کی طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتی ہیں, اور ایسی بیماریاں جو ہمیں والدین سے ملتی ہیں وہ ہیریڈیٹی میں آتی ہیں, موروثی میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہماری صحت کو سب سے زیادہ موجودہ دور میں جو تباہ کرنے والی عوامل ہیں تو یہ سارے جس کو بھی ہم چیک کریں گے تفصیل کے ساتھ وہی ہمیں سب سے خطرناک محسوس ہوگا. لیکن آج کل جو ہے نا ہماری خوراکیں جو ہیں وہ جنک فوڈ میں ہیں, یعنی کہ کباڑ خانہ, ایسی خوراک جس سے پیٹ تو بھرا جا سکے لیکن اس میں غذائیت نہ ملے. آج جتنا یہ ہم آج کے دور کی فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں, پیپسی ہے, برگر ہے, شوارما ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ جنک فوڈ ہے. اور یہ بازاری جتنے بھی کھانے ہیں جی, جنک فوڈ کھانے سے میدے میں ایچ فلوری ایک بیکٹیریا جو پیدا ہو جاتا ہے, اس کو جس سے ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھ لیں اگر یہ سروے کریں گے, یہ 22 لوگ ہیں ہماری اس کلاس میں, ٹھیک ہے, ان میں جتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, بے حصور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, ٹھیک ہے جی, ان سے جب ہم پوچھیں گے تو یہ ان کی فیوریٹ چیزیں ہوں گی. شوارما ہے, برگر ہے جی, یہ پیپسی ہے جی, کولڈ ڈرنک ہے جی, لیز ہیں, پاپڑ ہیں جی, ٹھیک ہے جی. کھانا کھائیں نہ کھائیں فیشن کے طور پر جی, یہ ہم پنڈی سے ہم بات گیا ہے 50 روپے کی لیز والا پیکٹ, 100 روپے والے پیکٹ لے لیا اور ڈسپوزیبل ساتھ ہی پیپسی بھی دے دیا, تو ہم اسے دعائیں دیتے ہیں اللہ خدا بھلا کرے, واہ 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 جی, لیز بھی لے کے دے گیا, پیپسی بھی لے کے دے گیا, حالانکہ وہ ہماری صحت کا نقصان کر گیا, ہم اسے دعائیں دے رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جی. اگر کہتے ہیں جی ماہرین کہتے ہیں کہ ان فیکٹرز پر, ان عوامل پر اگر ہم اس کو سمجھ کے اگر ان پر ہم قابو پانے میں کامیاب ہو گئے, ان سے
بچنے میں کامیاب ہو گئے، ان کی پریونشن کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ ہم زیادہ دیر تک صحت مند رہیں گے۔ اب ان کی تھوڑی جی تھوڑی سر، تفصیل یہاں پہ میں وقت انٹرپٹ کروں گا کہ یہ سیشن ختم ہونے میں 2 سے 3 منٹ باقی ہیں۔ تمام پارٹیسپینٹ اسی لنک پہ دوبارہ واپس آ جائیے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، میسج مل گیا جی ہاؤس کی جانب سے، شفیق بھائی کی طرف سے کہ جی جو ہی یہ لنک ختم ہو، اسی لنک پر اگر آپ یہ سننا چاہیں کہ وہ کون سے 4 عوامل ہیں، ان سے ہونے والی کون سی بیماریاں ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور جس سسٹم کو ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں اس نے کیا حل بتایا ہے، کمال کا حل بتایا ہے، میڈیسن کے بغیر حل بتایا ہے۔ اس سے آسان اور کوئی ہے ہی نہیں طریقہ دنیا میں پریونشن کرنے کا، جو الحمدللہ ہمارے ادارے کے پاس ہے۔ جی کیسے جی، وہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ہیلتھ افیکٹ پولوشن ویسے تو آلودگی بہت طرح کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم صرف 3 پہ بات کر سکیں گے، ایئر پولوشن، واٹر پولوشن اور سائل کنٹامینیشن، یعنی زمین کی آلودگی۔ 3 قسم کی آلودگی پہ ہم بات کریں گے، اور بھی آلودگیاں ہیں، شور کی آلودگی وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہاں پہ صرف 3 پہ ڈسکس کریں گے۔ وہ بھی ڈسکس بھی اپنی حدودوں کے یوز میں رہتے ہوئے، اپنے وقت کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے، اس سے کتنی کون سی ہمیں بیماریاں لگ سکتی ہیں، تھوڑا سا اس پولوشن ہے کیا۔ اب دیکھیں جی یہ ایئر پولوشن جو ہے، یہ ہوا کی آلودگی جو ہے، یہ کیا ہے؟ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس وقت دنیا میں گرینری ہی گرینری تھی، درخت ہی درخت تھے۔ پھر جو انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، تو ان کو مکانات کی ضرورت پڑی۔ جب مکانات کی ضرورت پڑی تو درخت کاٹے گئے، جب درخت کاٹے گئے تو مکان بنانے کے لیے اینٹیں چاہیے تھی، جب اینٹیں بنانے کے لیے، اینٹیں پکانے کے لیے بٹے کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا تھا۔ پھر فضا کا سب سے بڑا صاف کرنے کا جو نیچرل سورس تھا، ذریعہ تھا، وہ تھا جی کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنزیوم کرنا، اور وہ درخت بہترین اس کو کنزیوم کرنے والے تھے۔ یعنی جو سانس ہم چھوڑتے ہیں ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے سے جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، وہ درخت کھا جاتے ہیں، ان کو درخت کنزیوم کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہماری جو فضا تھی وہ ایٹومیٹکلی اللہ رب العزت کے نظام کے تحت جو ہے نا وہ صاف ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ جو کنزمپشن وہ کرتے تھے، تو وہ اپنی فوٹو سنتھیسس کے عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ لے جاتے تھے اور آکسیجن چھوڑتے تھے۔ اب جو جتنی وہ آکسیجن زیادہ چھوڑتے تھے، ہمیں آکسیجن چاہیے تھی۔ اب ہوا یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے نا زیادہ ہو گئی فضا میں، کیونکہ درخت کم ہے۔ پھر ہماری جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، موٹر سائیکلوں کا دھواں، جو نا گاڑیوں کا دھواں، یہ پٹے کی چمنیوں کا دھواں، اور پھر ہم ایسے ملک میں رہیں جہاں آئے روز ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی سٹرائک ہوتی ہے۔ سٹرائک والے کیا کرتے ہیں؟ ٹائر جلا کے اپنے جو ہے نا جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور ٹائر کا دھواں جو ہے نا وہ بھی فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی یہ دھواں ہے، یہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے نا یہ پیدا کرتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے پہلے ہی فضا میں جو ہے نا وہ پارٹیکولر گردوں غبار تھی، تو اس میں جو ہے نا ویلٹائن جو آرگن تھے، آرگینک آرگن تھے، یعنی نہ کمزور نامیاتی مرکبات جو جلدی ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، جیسے پیٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، ایئر فریشنر ہے جو ہم کمرے میں استعمال کرتے ہیں، یہ جلدی ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور یہ ہوا کو آلودہ کرتے ہیں۔ جس سے کیا ہوتا ہے جی، ہمیں ہیڈیج فٹیگ کا یعنی جو ہے نا تھکاوٹ ہمیں احساس ہوتی ہے، ہماری ریسپیریٹری النس ہوتی ہے، سانس کی بیماریاں ہمیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کینسر رسک ہو سکتا ہے جی، جو متلی اور کیا ہے جی، اور سکن اریٹیشن یعنی جو جلدی بیماریاں، خارش وغیرہ، اس سے یہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس سے بچیں، یہ جو جتنی گیسوں کا میں نے نام لیا، جیسے کاربن مونو آکسائڈ تھا، یا سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، یا نائٹروجن آکسائڈ ہے، یہ جتنی گیسیں ہیں، یہ جتنا دھوئیں کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے، یہ سارا پھر کیا کرے، ہماری ایک لیئر ہے جی سورج اور زمین کے درمیان، جس کو اوزون کہتے ہیں، یہ اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اب جہاں سے اوزون تباہ ہو جائے گی، وہاں اس کے زیر اثر جتنے انسان ہوں گے، وہ ان کو جلدی بیماریاں زیادہ لگ جائیں گی۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس سسٹم سے بچنے کے لیے، یعنی کہ یہ گرد و غبار، یہ کاربن مونو آکسائڈ کا جو دھواں ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، تو فٹیگ ہے، جیسے سانس کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے جی، دل، اور اس کے بعد جو متلی کا سکن اریٹیشن ہے، ٹھیک ہے جی، کینسر رسک ہے۔ ان سے ہم بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اوزون کو صاف کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ادارے کے بعد
پاس جو ہے نا وہ بہترین ڈیوائس ہیں جو انشاءاللہ پروڈکٹ کے سیشن میں اس پر تفصیل ہوگی. اس کے بعد ہے جی واٹر پولوشن، پانی کی آلودگی. یہ دنیا میں جی یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کا جو پانی ہے نا یہ 84 سے 87% جو ہے نا یہ آلودہ ہے، پینے کے قابل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ واٹر فلٹر پلانٹ پہلے کی نسبت آج ہمارے یونین کونسل لیول پر محلوں میں مہیا حضرات لگا کے دے رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس میں سے نکلنے والا یا آنے والا پانی صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے یا نہیں، لیکن پاکستانی پانی کو آلودہ کرنے میں بھی ہمارا اپنا کردار ہے. یہ فیکٹریوں کی ویسٹیج یا اپنے گھروں کی جو ویسٹیج ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ دریاؤں میں نوابڈی وہ نا ایک مشہوری لگا کرتی تھی کبھی 20 سال پہلے. تو ان سارے مسائل، یہ وائرس ہوں، بیکٹیریا ہوں یا کیمیکلز ہوں، ان سب کا جتنا جو حل ہے وہ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس نے ایک ڈیوائس بنائی ہے، اس کا نام ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر. وہ پانی صاف کرتی ہے جی، وہ سبزیاں سب ہر قسم کے کیمیکل سے پانی کو آلودگی سے ختم کر دیتی ہے، کیمیکل سے پاک کر دیتی ہے. ایک ڈیوائس ہے پورے گھر کی صحت کی ضمانت. اور اس کے بعد ہے جی سوائل کنٹامینیشن، زمین کی آلودگی. زمین کی آلودگی کو کیا ہوا؟ نیچرل جو زمین تھی اس کو ہم نے زیادہ فصل لینے کے چکروں میں، زیادہ فصل کیوں لینی پڑی؟ ظاہر ہے جی آبادی زیادہ بڑھ گئی. جب آبادی زیادہ بڑھی تو مکانات زیادہ بنانے پڑے. جب مکانات زیادہ بنے تو وہ زمین جس پر سے ہم نے فصلیں لیتے تھے، جن سے ہم فصلیں لیا کرتے تھے، وہ اس کی کوانٹٹی جو مقدار جو ہے وہ کم ہو گئی، اس کا رقبہ کم ہو گیا. تو اس کے لیے پھر اللہ نے یہ انسان کو عقل شعور دی، انہوں نے وہ کیمیکل، وہ کھادیں تیار کیے، ترقی کے نام پر ترکنا شروع ہو گئے. اب وہ جو کیڑے مار ادویات تھیں یا وہ کیمیکل جو تھے، وہ کھادیں جو استعمال کی گئیں، اس سے کیا ہوا؟ جس طرح انسان کے مختلف آرگن کا پی ایچ لیول ہے، اسی طرح زمین کا پی ایچ لیول ہے، زمین کا بھی پی ایچ لیول وہ متاثر ہو گیا. جب زمین کا پی ایچ متاثر ہوا تو اس میں سے نکلنے والی ہر فصل جو تھی، ہر پھل سبزی جو تھا، وہ صحت کے اصولوں کے منافی ہونا شروع ہو گیا. اب وہی چیزیں جب انسان نے کھائیں تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا. اس میں جو انہوں نے کہا جی فٹیک سب پہلے آ گئی، گیسٹرو جو آ گیا، متلی جس کو متلی کیا کہتے ہیں، اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، دل کی اور دل کی شریانوں کی بیماریاں اس میں شامل تھی. پھر وہی کہ ہم جیسے ادارے میں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو زمین سے نکلنے والی ہر سبزی، ہر پھل، ہر فصل، اس اوزون سے اگر ہم اسے ٹریٹ کر کے کھائیں گے تو ہمارے گھر کا کوئی فرد، کوئی بچہ، بوڑھا، درمیانی عمر کا مرد، عورت، کوئی بچہ جو ہے نا وہ، کوئی فرد جو ہے نا وہ بیمار نہیں ہوگا. یہ ایک ڈیوائس ہے، یہ سارے کام جو ہے نا وہ حل کر دے. پھر بھی اگر ہمارے جسم میں کیمیکل چلے جائیں یا چلے گئے ہیں، جو پہلے چلے گئے، ان کی کلینزنگ کے لیے ہمارے ادارے نے 4 پروڈکٹ ہمیں کھانے کے لیے دے دی کہ اگر زبردستی یا کسی صحون چلی گئی تو یہ کھانے والی آپ کھا لیں، یہ وہ اس کو باہر نکال دے گی. کیسے؟ یہ بھی ایک پورا کانسیپٹ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بحث ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہیلتھ ایفیکٹ، سٹریس ہے جی، دباؤ، ذہنی دباؤ جو ہے وہ انسان کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ سٹریس کو لے لیں، اس سے کہتا ہے جی براہ راست جو ہے نا انسانی باڈی کے 16 مختلف اعضاء پر، آرگن پر یہ نا اثر انداز ہوتا ہے، ڈائریکٹ سٹریس جو ہے. لیکن میں 16 کے 16 پڑھوں گا ضرور، لیکن تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا. لیکن میں 1 یا 2 اس کی خطرناک سچویشن کو بتانے کے لیے اور آپ کو بی اویئر کرنے کے لیے 1 یا 2 میں ضرور بحث کر کے پڑھوں گا میں ثابت ان سے کہ کیا کیا مسائل ہمیں ہو سکتے ہیں. لیکن میں ڈسکس صرف 1 یا 2 کروں گا. اپنا فیورٹ جو ہے، سب سے پہلے جی قوت مدافعت کا دب جانا. جی نیچے سے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو شکل، اس میں سے میں جی نیچے سے اوپر کو لے کے جا رہا ہوں. اگر ہاں ٹھیک ہے جی، شکل نظر آ رہی ہے. وہ نیچے کہتا ہے جی قوت مدافعت کا دب جانا. اب یہ قوت مدافعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں ایک طاقت پیدا کی ہے جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، بیماریوں کے علاوہ لڑتی ہے. جب یہ سٹریس کی وجہ سے یہ کم ہوتی ہے تو ہر طرح کی بیماری جو ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنا پورا کام کرتی ہے، اٹیک کرتی ہے.
اندازہ لگا لیں. لیا اسٹریس، قوت مدافعت کم ہوئی، ہر طرح کی بیماری ہمارے اندر چلی گئی. اور دوسرا کیا جی، تولیدی نظام، ریپروڈکٹیو سسٹم میں ڈسکس کروں گا. یہ سٹریس کو معمولی نہ سمجھے. کہتے ہیں جی سٹریس لینے والے کا تولیدی نظام جو ہے وہ اتنا خطرناک حد تک خراب ہو جاتا ہے کہ بے اولادی تک بندہ چلا جاتا ہے مرد و خواتین. حالانکہ معمولی ہم جس کو سٹریس سمجھ رہے تھے یہ معمولی کام ہے، وہ بے اولادی تک چلا گیا، نسل ہی ختم ہو گیا آئندہ سے. یہ اس قدر خطرناک ہے، اس کو سمجھے پلیز. یہ جسٹ فار انجوائے نہ لیں. پھر تیسری میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا جی اینڈوکرائن سسٹم کی، جی دودھوں کا نظام، یہ ہارمون کا نظام. یہ ہوتا کیا ہے جی انشاءاللہ یہ تو پوری تفصیل سے پڑھیں گے. آج صرف اس کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں کہ سٹریس کی وجہ سے جن مرد و خواتین کا ہارمونک نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، نہ ان کا قد بڑھتا ہے، نہ ان کی صحت صحیح رہتی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں اگر ان تین چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے دیکھیں، قوت مدافعت کا کم ہونا، دودھوں کا نظام، یہ جو اینڈوکرائن سسٹم جو ہارمون نظام جو ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس سے خواتین کے ماہانہ مسائل میں انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. پین فل مینسز آتے ہیں، کم آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں. یہ اتنا زبردست نقصان ہے کہ اس پہ بھی گھنٹوں جو ہے نا باتیں کی جا سکتی ہیں، سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ 80+ خواتین جو ہے اس دور کی، ہمارے اس دور کی 80+ مردوں جو خواتین ہیں وہ خواہ شادی شدہ ہیں یا کنواری لڑکیاں ہیں، جو ان مسائل کا شکار ہے، وہ پریشان ہیں ان مسائل میں. تو اگر آپ اس سسٹم کو سمجھیں گے، کم از کم اپنا یہ نظام تو سیدھے کر لیں گے بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے. اس کے لیے ہمارے پاس کمال کی بہترین کھانے والی پروڈکٹ ہیں اور پہننے والی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں. وہ انشاءاللہ جی خواتین والا گروپ جو ہے نا، وہ میڈم راشدہ ہیں، صفا خالد ہیں یا رانی کرا ہیں، وہ اپنے گروپ کو انشاءاللہ وہ سکھا دیں گی. تو یہ سٹریس کی وجہ سے وہ کہتا ہے جی غم و غصہ زیادہ آتا ہے، جی پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے، جی حواس حمزہ ہمارے جو 5 حصے ہیں جی، چکھنا، چھونا، کھانا، تکرا، یہ متاثر ہوتی ہیں. دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں جی، معدہ اور اس کے متعلق امراض پیدا ہوتے ہیں. بلند فشار خون، جی ہائی بلڈ پریشر. آج کے دور میں دیکھ لیں ہر گھر میں آپ کو یہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ نظر آئے گا. پٹھوں کا کمزور ہونا، یادداشت کمزور ہونا، چہرے کے کیل مہاسے، تھائرائیڈ کا دب جانا، خون میں شوگر کا غیر متوازن ہو جانا، یہ بلڈ شوگر کی کتنے پیشنٹ آپ کے، جلدی مسائل، یہ وہ تمام مسائل جو سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور سوا رسا سرے گن آخر میں یہ سٹریس اتنی خطرناک ہے کہ یہ اس کا سب سے زیادہ جو نا وہ ہمارا موبائل فون ہے. اور موبائل فون کا ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ استعمال کر لیں تو جتنی سٹریس 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی ڈرائیونگ سے ملتی ہے، اتنی ہمیں آدھا گھنٹہ ملنے سے، استعمال کرنے سے ہمیں سٹریس ہمارے جسم کو ملے گی. اب اس سے اندازہ لگا لیں، اب پوری کلاس میں جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے، یہ آدھا گھنٹہ کیا، یہ 40 منٹ کے 2 پیریڈ کم از کم یہ ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھ رہا تھا اٹھ کے جو بہنے پہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کوئی میسج نہیں آیا تھا جواب دینا. یہ حالت ہے. تو سٹریس سے ہمارا جو ہے نا پورا نظام جو ہے نا پورا جن کا یہ 16 پارٹس میں نے آپ کے سامنے بتائے، ان میں سے 1-2 کو میں نے ہائی لائٹ کیا کہ ان سے مسائل کے بعد ہمیں پرابلم آ سکتی ہے. تو ان سب چیزوں کو بچنے کے لیے، یہ سٹریس سے بچنے کے لیے جی اس موبائل کا جتنا مرضی استعمال کریں، کمپیوٹر کا استعمال جتنا مرضی کریں، ہماری ایک ڈیوائس ہے جی ہاتھ میں پہننے والی بریسلٹ ہے جی، وہ لے کے پہن لیں. جو بھی مرد ہے عورت ہے، ایک دفعہ زندگی میں ہم نے یہ اس کی شاپنگ کرنی ہے اور اس کو پہن لینا ہے. تو اس سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں، جو موبائل سے نکلنے والی شعاعیں، کمپیوٹر سے نکلنے والی شعاعیں، وہ ان سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھے گی اور ہم سٹریس سے بچ جائیں گے. آسان ترین حال. اب ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ آسان ترین حل ہے کہ اپنے اس دور میں جب بہت سے اور بھی مسائل ہیں جن پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمیں اور شعاعیں کہاں سے ملتی ہیں. اس کے بعد آگیا جی جنک فوڈ. جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ جنک فوڈ کون سی ہوتی ہے جی؟ ایسی خوراک جس سے پیٹ تو بھرا جا سکے اور اس میں غذائیت نہ ہو. اب جنک فوڈ جو ہے جی کباڑ خانہ، یعنی ایسی خوراک جس میں رج مار لی اسی ٹھڈ بھر کے
لیکن وہ جو سارے جسم نو طاقت نہ ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبکہ ہمارے جسم کو کیا چاہیے؟ متوازن غذا. متوازن غذا کون سی ہوتی ہے جس میں یہ 5-6 چیزیں موجود ہوں. ہماری جو روزمرہ کی ہم صبح دوپہر شام جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں ہمارے میں پروٹین ملنے چاہیے، وٹامنز ہونے چاہیے، چکنائی ہونی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس ہونی چاہیے، منرل ہونے چاہیے، فائبر ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے. یہ جو لے رہے ہیں یہ متوازن غذا ہے. لیکن اس کے برعکس جتنی بھی خوراکیں ہیں وہ جنک فوڈ ہیں. جنک فوڈ کا ہمیں پتہ چل گیا جی ایسی خوراک جیسے پیٹ تو بھرا جائے مگر اس سے طاقت یعنی غذائیت نہ ملے. یہ کباڑ خانہ کباڑ خوراک یا جنک فوڈ کہلاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ڈیپلاٹڈ سوئل، زمین کی ساخت جو ہے نا ہم نے تبدیل کر دی، جیسا کہ ابھی پڑا اس میں کیا ہے جی اس کی اصل حالت کیسے تبدیل ہوئی؟ وہ پیسٹی سائڈز اور جو نا کھادیں جو ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ فصل کے چکروں میں، اچھی فصل کے چکروں میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ماڈیفکیشن. جب ماڈیفکیشن زمین کی ساحت تبدیل ہوگی تو اس سے نکلنے والی ہر چیز، ہاں وہ فصلوں کی شکل میں ہو، ہاں وہ سبزیوں کی شکل میں ہو، ہاں وہ پھلوں کی شکل میں ہو، وہ کیا ہوگی؟ جنک فوڈ میں تبدیل ہوگی. پھر اوپر سے ظلم یہ کہ ہم بے موسمی سبزیاں جو ہیں ان کو سٹور کرتے ہیں، بے موسمی پھل کھانا چاہتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں. اب ان سبزیوں کو اور پھلوں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اس پہ کروبائٹ کیمیکل لگایا جاتا ہے. اب وہ جو کروبائٹ کیمیکل ہے وہ پھلوں پر لگایا جاتا ہے، وہ دیر تک محفوظ تو رہتے ہیں. آؤٹ آف سیزن ہم سبزی تو کھا لیتے ہیں، آؤٹ آف سیزن ہم پھل تو کھا لیتے ہیں، لیکن جو اس کے نیوٹرینٹ ہیں، جو اس کے نیچے ہمیں غذائیت حاصل ہو رہی تھی وہ نہیں ہمیں مل رہی. اس طرح ہم سب کچھ کھا کے بھی کچھ نہیں کھا رہے. ایک تو ویسے ہی جنک فوڈ کھا رہے ہیں نا، شوارما ہے، برگر ہے، پیپسی ہے، ایک تو وہ کھا رہے ہیں نا. جو وہ نہیں کھا رہے اپنی طرف سے وہ صحیح کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا کے کچھ نہیں کھا رہے. اللہ کرے میرے خان دی سمجھ آ جائے. آج تو لمبا ہی ہو گیا کام خان کا. تو یہ اس کے بعد ہے جی کے اندر یہ نما چیزیں ہوتی ہیں اس کو برڈز کہتے ہیں. جو یہ مائکرو اوون سے جو چیزیں گرم کر کے کھائی جاتی ہیں، ہاں وہ پیسٹری ہو، ہاں وہ جو ہے بیکری کا سامان ہو، کیک ہو، یا ہمارا سالن روزمرہ کا ہو یا روٹی ہو. اب تو حالت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک گھر میں وہ بچوں کا دودھ بھی اوون میں گرم کر رہا تھا. اندازہ لگا لیں. اب وہ ننے منے بچوں کو مائکرو ویوز کی جو وہ جو شعائیں ہیں فاسٹ اسکرین جی، میں یہ سادہ میں یہی بتاؤں گا کہ سخت قسم کی نقصان دہ جس میں کینسر ہونے کے سب سے زیادہ چانس ہیں. جی ایک منٹ راجدہ مجھے ہاسٹ کر دیں تاکہ میں اسکرین شیئر کر دوں. تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نیٹ کی وجہ سے نا. وہ تو سو گئے نے جی، وہ کس طرح کریں تمہیں، وہ تو اٹھن کے پھر وہ تو سو گئے نے. اب وہ اٹھیں گے پھر وہ چینج کریں گے پھر جا کے ہوگا. اچھا جی وہ جی 20% لاسٹ ان مائکرو ویوز ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی ری ہیٹنگ، جب ہم اسے کسی بھی سالن کو دوبارہ کسی بھی چیز کو دوبارہ گرم کرتے ہیں تو 20% جو ہے نا اس وقت لاس ہو ضائع ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں گے 80% تو یہیں پہ ضائع ہو چکا جو میرے سامنے ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جو بھی چیز براؤن ہو جاتی ہے نا ہمارے کھانے میں وہ فری ریڈیکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور زیادہ پکانے سے ہماری خوراک کے جو بانڈ یعنی باقاعدگی سے وقت پر نہ کھانا بھی جو ہے وہ بھی جنک فوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب کوئی بھی میں وہ وقت بتانے جا رہا ہوں باقاعدگی سے جو کھانا ہمیں کھانا چاہیے. وہ ماہرین نے ہمیں بتایا کہ وہ باقاعدگی سے کھانے کا ٹائم کیا ہے؟ 7-1-7
ایک ساتھ یعنی صبح 7 بجے سے پہلے ناشتہ کرے، ہر صورت میں ناشتہ کرے، ہر صورت میں ایک ساتھ سے پہلے ناشتہ کریں گے، ٹھیک 12 ساڑھے 12 بجے آپ کو سخت قسم کی بھوک لگے گی، وہ کہتا ہے 1 بجے سے پہلے ہر صورت میں جو فیکٹر تھا، عوامل تھا وہ پڑھا، اس کے مطابق ہم نے اس کا حل بھی بتایا آپ کو۔ اب یہاں تک ڈی این اے جیسا خطرناک جو ہے یہ اتنا باریک پوائنٹ آ گیا، تو اس کا بھی ہمارے ادارے نے جو ہے نا حل بتایا جی کہ اس سے جو نسلوں میں منتقل ہونے والی بیماریاں اس سے بھی اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ کو دینے کا مقصد یہ ہے، اور اس کو سمجھیے گا سمپل ورڈز میں، تفصیلات جتنی کوئی بیان کر سکتا ہے کر سکتا ہے، لیکن سمپل ورڈ میں اس کو صرف اتنا کم از کم ضرور سرخ اور نیلے رنگ میں اس کو ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ نے جوڑا ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ کو اسکیلر انرجی نے جوڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو سیڑھیوں کے ڈنڈے نظر آ رہے ہیں گرین اور یلو کلر میں درمیان میں ڈنڈے، یہ جو ہے نا یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ سیل خلیہ جو بیماری کو نیکسٹ جنریشن میں لے جانے کا موجب بنتا ہے۔ اور یہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ یہ کیلشیم اور زنک سے بنا ہوتا ہے۔ اب جس قدر یہ ڈنڈے مضبوط ہوں گے، یعنی جس قدر انسان کے اندر کیلشیم اور زنک کی مقدار پوری ہوگی، اس قدر اس کا ڈی این اے مضبوط ہوگا، صحت مند ہوگا، اس کا سیل مضبوط ہوگا۔ جب سیل مضبوط ہوگا تو اس میں اگلے نسل میں منتقل ہونے والی بیماریاں جو ہے بیماریوں کی شکل میں نہیں، تندرست سیل جو ہے نا۔ ساری کے پیچھے سے تھوڑا سا ریپیٹ کریں، یہ جو آپ نے پیلے رنگ کا بتایا جو بنے ہیں ریبن، ان کے بارے میں۔ جی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جی، شکر ہے مینوں کسی نے کیا مقرر مولویاں نو تے ذاکراں نو تے شاعراں نو تے سنیا سی مقرر جناب، واہ 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 سواد آ گیا مقرر، چلو مینوں کیا جی مینوں بھی مزہ آیا، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو سرخ رنگ کا اور نیلے رنگ کا جو ربن نظر آ رہا ہے، یا سیڑھی کے جو بل کھاتے ہوئے ڈنڈے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ اس کو کوولنٹ ہائیڈروجن بانڈ، یہ ہائیڈروجن بانڈ کوولنٹ بانڈ نے جوڑا ہوتا ہے اس کو، اور ہائیڈروجن بانڈ کو جو ہے نا اسکیلر انرجی نے جوڑا ہوتا ہے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں جی، ان ڈنڈوں کو مضبوط اگر کرنا ہے تو اس کو ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ نے جوڑنا ہے، اور ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ کو جو ہے نا وہ اسکیلر انرجی نے جوڑنا ہے۔ اب یہ اسکیلر انرجی ہے، یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ 2 چیزوں میں دے رہا ہے۔ وہ نمبر 1 جی بریسلٹ ہے، اور دوسری ہے جی اورا سٹون۔ اورا سٹون گلے میں پہننے والا تعویذ نما ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو بریسلٹ ہے یہ آپ بریسلٹ کا تو میرا بڑھیاں میں بعد کنوں پتا ہونا باجی صوفیہ جی بریسلٹ جو کلائی میں شکر ہے کلائی میں پہنے جاتے ہیں، میں پاوے تک مینوں کلائی میں جو پہنا جاتا ہے یہ مردوں کے لیے علیحدہ ہے، خواتین کے لیے علیحدہ ہے، بہت خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، لیکن ہم نے خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے فوائد کو دیکھنا ہے۔ سمجھیے گا یہ اسکیلر انرجی کو جو اسکیلر انرجی جو جوڑ دیا وہ ہائیڈروجن کوولنٹ بانڈ کو جوڑ دیا، جو ڈی این اے کی جو سائیڈ لائن ہے، جو ڈنڈے ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے ادارے کے پاس بہترین اسکیلر انرجی مہیا کرنے والی یہ جو ہے نا بریسلٹ اور اورا سٹون موجود ہے۔ جو گلے میں پہننا چاہے وہ گلے میں پہن سکتا ہے، جو ہاتھ کلائی میں پہننا چاہے وہ کلائی میں پہن سکتا ہے۔ دونوں کا مشن مقصد جو ہے نا تقریباً جو ہے نا وہ انرجی کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ جو سیڑھی کے ڈنڈے نظر آ رہے ہیں، اس سے آسان ڈی این اے کو وضاحت نہیں کی جا سکتی، یہ زنک اور کیلشیم ہے۔ جن مرد و خواتین میں یہ زنک کی مقدار، کیلشیم کی مقدار پوری ہوگی، ان کا ڈی این اے صاف ستھرا تندرست ہوگا، یعنی وہ نئی نسل میں کوئی بیماری لے کے نہیں جائے گا۔ جتنا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، یعنی زنک اگر زنک کی کمی ہوگی پھر بھی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اگر کیلشیم کی کمی ہوگی پھر بھی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، ادھورا جو ہے نا منتقل ہوگا اگلی نسل۔ اس کو میں آسان کرنے کے لیے جی اگر چھوٹے قد کے جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں، جتنے مجھے سن رہے ہیں، اگر ان کا چھوٹا قد ہے، بے شک وہ بالغ ہو چکے ہیں، بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، وہ اگر اب بھی اگلی نسل میں چھوٹا قد منتقل نہیں کرنا چاہتے تو میں پوری ذمہ داری سے
पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ, इस DNA की स्लाइड को पढ़ने और समझाने के बाद मैं कर रहा हूँ कि अगर हमारा जितने भी हमें मुझे सुन रहे हैं, इनमें जितने नौजवान लड़के और लड़कियां हैं या रिसेंटली जिनकी शादी हुई है, ठीक है जी, या होने वाली है, अगर वो ब्रेसलेट पहन ले, खुदारा इसको बिजनेस ना समझिएगा, ये इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेसलेट पहन लें और जिंक और कैल्शियम का कसरत से इस्तेमाल करें। जहां उन्हें और बहुत से फायदा हासिल होंगे, वहां उनका ये DNA इतना मजबूत होगा, स्केलर एनर्जी और जिंक और कैल्शियम की वजह से, कि उनकी नई नस्ल जो पैदा होगी, बेबी जो लड़की या लड़का पैदा होगा, उसका कद आपकी निस्बत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उनको बचपन से ही कैल्शियम और जिंक खिलाना शुरू कर देंगे और वो जब अपनी हालत को पहुंचे, ठीक है, तो उनको आप फिर ब्रेसलेट ये पहना दें या ऑरा स्टोन बना दें, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पूरे कद की पैदा होगी, बेशक वालिदैन का कद छोटा भी क्यों ना होगा। ये इस कदर मजबूत चीजें हैं हमारे पास, और साल हर साल के तजर्बात 92 से ये प्रोडक्ट जो है ये पूरी दुनिया में एक्सपर्ट माना गया कैल्शियम का, हमारे इदारे को टाइम्स को, पूरी दुनिया में बहुत से इदारे बना रहे होंगे कैल्शियम मुख्तलिफ शक्लों में, लेकिन सबसे ज्यादा माहिर इसको माना गया है। जिंक इसका बनाने का कोई सानी नहीं है। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अगली नस्ल में जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को रोक सकते हैं। ये तो मैंने एक कद की मिसाल दी है, ये शुगर जो है ना ये मुंतकिल होने वाली है, TB मुंतकिल होने वाली है, ये मुख्तलिफ जो बीमारियां विरासत में मुंतकिल, उनसे अपनी आने वाली नस्ल को महफूज रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को पढ़ के, बिलीव करके, बिजनेस को एक तरफ रखे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ईमानदारी से इसको पढ़ के बिलीव कर ले, सिर्फ यकीन तो करना ही पड़ेगा, तो ये हम अपनी आने वाली नस्ल को महफूज करने जा रहे हैं, खुद भी होंगे और अपने आने वाली नस्लों को भी इससे महफूज रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक का करम है कि जो हमारे पास इस किस्म का नॉलेज आने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। आज का मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और मुझे यकीन है कि अगर कल मुझे ये टाइम पे क्लास मिल गई तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये इस दफ़ा जो है ना ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू मैम राशिदा। जज़ाकल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपकी बातें होने नहीं दे रहा, लेकिन मैं बाद में बोलूँगी इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो। और अगर कोई पार्टिसिपेंट्स, कोई साथी इस बारे में थोड़ा सा अपने अपने व्यूज़ दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास में जो बात आपको समझ आई, कोई एक या दो पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर आप बताएं। जेड़ा बोलेगा वही चैंपियन होएगा, याद रखियो। जो नहीं बोलेगा वो कोई कुछ भी नहीं होगा, यानी वो अच्छा लिसनर नहीं है। जी कोई भी अपना माइक ऑन करके। ये सब बोलना चाह रहे हैं लेकिन झिझक रहे हैं कि पता नहीं क्या बम गिर जाना, शायद अगर हम बोल पड़े तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी बोल जी मिशा बशीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जैसे पहले लेक्चर होते हैं, आज भी बहुत अच्छा लेक्चर था, और सबसे ज़्यादा जो हमें नॉलेज मिला पोल्यूशन का, और जो DNA के बारे में पढ़ा कि हम कैसे अपनी जनरेशन को बचा सकते हैं, तो ये ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। बहुत अच्छा लगा लेक्चर। जबरदस्त जी, वेल डन जी। और कोई साथी? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट मिनट चल रहे हैं, बस किसी वक्त भी हमारी क्लास जो एंड हो सकती है। जी जी बोलें जल्दी से, सर बार बार कह रहे हैं खत्म होने वाले हैं, सांसें रुकने वाली हैं।
جی مس بہت اچھا تھا لیکچر، ماشاءاللہ کافی اچھا جا رہا ہے اور کافی سمجھ آ رہی ہے۔ کیا سمجھ آئی آج آپ کو؟ کون سی سلائیڈ اچھی لگی؟ کیا آج کی سلائیڈ سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ پریونشن بیٹر دین کیور، وہ مجھے زیادہ مطلب کہ اچھا لگا کہ ہمیں وہ ایسا کام کرنا نہیں ہے کہ جس کا ہمیں علاج کرنا پڑے، اس لیے ہمیں حفاظت اس کی بہتر ہے، ہم اس کی پریونشن کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ تو آئی تھنک زبردست